دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور پائیدار امن کے لیے جنگ جاری رہے گی۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں قابل ستائش ہیں۔ GHQ راولپنڈی میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے لیے اعزازی تقریب کا انعقاد۔ کہا شہداء اور غازی قوم کا دائمی فخر ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ کے صبر حوصلے کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ تقریب میں 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے تمام گرفتار ارکان اسرائیلی قید میں رہا۔ فلسطینی تنظیم کے مطابق رہائی پانے والوں کو ترکیہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حراست میں فلوٹیلا کے ارکان پر بدترین تشدد، ارکان کو پسلیاں ٹوٹنے اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا رہا۔ فلسطینی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے امدادی کارکنان کو نفسیاتی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، انہیں برقی جھٹکے بھی دیے گئے۔ فلسطینی تنظیم کے مطابق گرفتاری کے وقت ٹیئر گن اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی گئیں۔ متعدد خواتین کے حجاب زبردستی اتارے گئے۔ گرفتار امدادی کارکنان کی گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا، ہتھکڑیاں بھی لگائی گئیں۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری قافلے پر اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کی ویڈیو فلوٹیلا کی لائیو سٹریم پر دیکھی گئی۔ واقعے میں کوئی فرد زخمی نہیں ہوا۔ پاکستان کی سموتھ فلوٹیلا کے کارکنان کے ساتھ بدسلوکی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ امدادی کارکنان کی سلامتی، وقار اور بنیادی حقوق کو یقینی بنایا جائے۔ وزارت خارجہ خطے میں پاکستانی سفارتی مشن سے مسلسل رابطے میں ہے۔ فلوٹیلا کے کارکنان سے بدسلوکی کی ویڈیو پر عالمی برادری غم و غصہ، اسرائیل سے معافی کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر خارجہ یوئٹ کوپر اسرائیلی حراست میں کارکنان کی ویڈیو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ، بیلجیم، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی اسرائیلی سفیروں کو طلب کر لیا۔ جرمنی، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، آئرلینڈ، جنوبی کوریا، قطر اور ترکی کی بھی اسرائیلی اقدام کی مذمت۔ پاکستان کی ایران امریکہ جامعہ جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور، سفارتکاری پر بات چیت۔ اہم پاکستانی شخصیات کی ایران آمد بھی متوقع۔ امریکہ ایران معاہدے کے فارمولے کو حتمی شکل دینے کا اعلان چند گھنٹوں میں ہوگا، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ کہا حج کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایران کو جبر کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا وہم کے سوا کچھ نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی ہے۔ ایران نے جنگ کو ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا۔ سفارتکاری میں ایک دوسرے کا احترام کرنا جنگ کرنے سے زیادہ سمجھداری، محفوظ اور دیر پا طریقہ ہے۔ ایران کی طرف سے تمام راستے کھلے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات پاکستان کے ذریعے جاری ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا برازیلین اخبار کو انٹرویو۔ کہا ایران کوئی مطالبہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ ایران پر عائد امریکی پابندیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ امریکہ کو نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا۔ امریکہ کو ایرانی بحری جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران لبنان سمیت تمام محاذوں پر لڑائی کے خاتمے اور ایرانی اثاثوں کی بحالی چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ECC میں بطور رکن شامل۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امید ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ECC میں بطور رکن فعال کردار ادا کریں گے اور ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ماحولیاتی تحفظ کے لیے پرنس رحیم آغا خان کی کاوشوں کا اعتراف۔ کہا ماحولیاتی استحکام کے فروغ کے لیے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم نے مرحوم پرنس کریم آغا خان چہارم کی پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں پاکستان پوسٹ کی جانب سے جاری کردہ یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی پیش کیا۔
وزیر اعظم کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزاز میں پرتکلف ناشتہ۔ شہباز شریف نے امن استحکام کے فروغ کے لیے پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا۔ پرنس رحیم آغا خان نے پاکستان میں اپنے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے بھارتی اور علاقائی دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بھارت دہشت گردی برآمد کرتا رہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید برگیڈ بھارت کی پروکسی کے گروہ ہیں۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری ہوئی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست آپریشن کیے۔ بھارت جموں کشمیر پر قبضہ چھپا نہیں سکتا۔ کشمیری شہریوں کو قتل، گرفتار اور بے دخل کیا جا رہا ہے۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے موبائل فون کا مکمل ڈیٹا حاصل کر کے لسٹ مرتب کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ کے نیٹ ورک سے متعلق فہرست میں ملک بھر سے شامل افراد کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ فہرست میں پنکی نیٹ ورک کے کلائنٹس کے نام، فون نمبرز اور پتے موجود ہیں۔ کلائنٹس کے موبائل نمبرز اور فورنزک ڈیٹا کی جانچ جاری ہے۔ کلائنٹس کا ڈیٹا سامنے آنے کے بعد کیس کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع ہونے کا امکان ہے۔ ترقی ہماری اولین ترجیح، ہر منصوبہ عوامی بہتری کی طرف ایک قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی کابینہ اجلاس میں واضح کیا کہ وسائل کا درست استعمال اور منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت عوامی فلاح اور انتظامی بہتری کے ایجنڈے پر بھرپور انداز میں عمل پیرا ہے۔ اجلاس میں 28 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا، جبکہ گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی باضابطہ منظوری بھی دی گئی۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے فائنانس کمیٹی کی سفارشات کابینہ کے سامنے پیش کی، جن کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے سکھر کے لیے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دیتے ہوئے متعدد فلاحی منصوبوں کی بھی توثیق کی۔ پاکستان میں 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ انڈس اور مکران آف شور بیسز میں 23 ایکسپلوریشن بلاکس الاٹ، ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کے ساتھ پروڈکشن شیئرنگ معاہدوں اور ایکسپلوریشن لائسنسز کا اجرا مکمل کر لیا۔ منصوبے کے ابتدائی مرحلے میں 8 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مجموعی سرمایہ کاری 1 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے مطابق پیش رفت مکمل توانائی پالیسی میں اہم سنگ میل ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا۔ پنجاب میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ حکومتی ریٹ سے زیادہ کاشتکاروں نے گندم بیچی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ اڈیالہ کے چکر لگانے پر کسی کو بلایا نہیں جائے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر کے تحت 60,000 افراد اپنے گھر منتقل ہو چکے۔ مریم نواز نے آذربائیجان میں پاکستان کی بہترین نمائندگی کی ہے۔ 28ویں ترمیم سے متعلق وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے پہلے بھی ترامیم ہوئیں جس کے لیے پیپلز پارٹی سے باقاعدہ رابطہ کیا۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی سے باقاعدہ رابطہ کیا گیا۔ کہا وفاقی حکومت کی جانب سے اوٹزم بحالی اور خصوصی تعلیم کے شعبے میں سندھ قیادت کا اعتراف تاریخی پیش رفت ہے۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں اوٹزم اسکول کے قیام کے لیے سی8 سندھ سے تعاون طلب کر لیا۔ سندھ کابینہ نے ڈی ای پی ڈی ڈپارٹمنٹ کو مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی منظوری دے دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے واٹر کارپوریشن افسران کے ہمراہ پیری واٹر پمپنگ سٹیشن کا دورہ۔ مرتضی وہاب نے پیری پمپنگ سٹیشن پر نصب نئے پمپس کی تنصیب کا جائزہ لیا۔ میئر کراچی نے کہا گلشن حدید اور سٹیل ٹاؤن کو پانی کی فراہمی کا وعدہ پورا کیا۔